بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی تیمم سے پاکی حاصل کرنے کے متعلق۔ اگر کسی مسلمان کو طہارت کے لیے پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ مل سکے، یا پانی تو موجود ہو لیکن اس کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور اس کی مختلف صورتیں آپ حضرات کے سامنے پچھلے درس میں آ گئی، جیسے پانی ہے لیکن بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے، یا پانی تو ہے لیکن اس کے نکالنے کے لیے کوئی ڈول، کوئی برتن، کوئی رسی، کچھ بھی نہیں، یا پانی تو ہے لیکن اس پانی کے قریب دشمن ہے، مسلح بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی موذی درندہ بیٹھا ہوا ہے، پانی لینے جائیں گے تو جان سے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں، پانی ہے لیکن استعمال پہ قدرت نہیں ہے۔ یہ وہ مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں جس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے۔ تیمم کا طریقہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ تیمم میں کل کتنے فرائض ہیں؟ تین فرائض ہے نا۔ پہلا فرض کیا ذکر ہوا تھا؟ نیت کرنا۔ دوسرا فرض ذکر ہوا کہ دونوں ہاتھوں کی ایک ضرب پاک مٹی یا پاک پتھر پہ لگا کر اس کو پورے چہرے پر پھیر دینا۔ تیسرا فرض ذکر ہوا کہ پھر دونوں ہاتھوں کی ایک ضرب پاک مٹی یا پاک پتھر پہ لگا کے اس کو دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر دینا۔ یہ تیمم کا کل اور مکمل طریقہ ہے۔ باقی تیمم میں سر کا، بالوں کا، کانوں کا مسح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیمم میں پیروں پر ہاتھ پھیرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہو چکی ہے دوستو۔ آج کی مجلس میں ایک اہم بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ تیمم ایک مسلمان کن کن چیزوں پہ کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی مٹی پر تیمم ہو سکتا ہے، پتھر پہ تیمم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میرے پاس تو نہ مٹی ہے نہ پتھر ہے، تو میں کپڑے پہ تیمم کر لوں، میں برتن پہ تیمم کر لوں، اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لوں، تو آیا اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا حکم ہے؟ اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں دوستو۔ تیمم کس چیز پہ ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ پاک مٹی ہو یا پاک پتھر ہو، پاک مٹی یا پاک پتھر ہو، یا ہر ایسی چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو۔ میں نے کیا عرض کیا کہ پاک مٹی ہو یا پاک پتھر ہو یا ہر ایسی چیز جو مٹی کی جنس میں سے، زمین کی جنس میں سے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ بھئی مٹی اور زمین کی جنس میں سے کون کون سی چیزیں ہیں بھائی؟ کس چیز کو کہا جائے کہ بھئی یہ مٹی کی جنس ہے، کس چیز کو کہا جائے کہ یہ مٹی کی جنس نہیں ہے؟ اس کے لیے فقہاء نے ایک اصول، ایک ضابطہ امت کو دے دیا۔ اس سے دین اور شریعت مسائل آسان ہو گئے۔ فرمایا یہ سمجھنا کہ کون سی چیز مٹی اور زمین کی جنس ہے، کون سی چیز زمین اور مٹی کی جنس نہیں ہے، اس کے لیے اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایسی چیز جو جلانے سے جل جائے اور یا پگھلانے سے پگھل جائے، ہر ایسی چیز جو جلانے سے جل جائے، بھائی لکڑی کو آگ لگائیں، لکڑی جلے گی؟ جل جائے گی نا۔
کپڑے کو آگ لگائیں کپڑا جلے گا، کوئلے کو آگ لگائیں کوئلہ جلے گا، پودے کو پتے کو آگ لگائیں پودا جل جائے گا نا. بات سمجھ گئے؟ جل رہے. جو چیز جلانے سے جل جائے گی یا جو چیز پگھلانے سے پگھل جائے گی، مثال کے طور پہ آپ نے سونے کا ٹکڑا لیا، چاندی کا ٹکڑا لیا اور اس کو لے جا کے آگ پہ پکڑ لیا، کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا نا، سونا ختم ہو جائے گا. یہ جو سونہار حضرات جو سونے کا کام کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سونا ایک پتھر کی ایک مجموعے کی شکل میں ہوتا ہے، یہ اس کو پگھلا دیتے ہیں پورا. یہ جو ہمارے سامنے مختلف ڈیزائن آتے ہیں تو یہ اس پگھلے ہوئے سونے کو سانچے میں ڈال کے پھر اس کی شکل دی جاتی. ہر ایسی چیز جو جلانے سے جل جائے اور جو پگھلانے سے پگھل جائے وہ مٹی اور زمین کی جنس میں داخل نہیں ہے دوستو. جب وہ داخل نہیں ہے تو یاد رکھے کہ ان پر تیمم بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ خود مٹی ہے، وہ پتھر ہے، اور بھی مختلف چیزیں آئیں گی جیسے ریت ہے، چونا ہے، یہ ساری چیزیں یہ وہ ہیں جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، لہٰذا ان پر تیمم کرنا بھی جائز ہے. لیکن عام طور پہ آسانی کے لیے اور سہولت سے دستیاب چیزیں وہ دو ہیں، مٹی ہے اور پتھر ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ان پر تیمم ہو سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ جیسے ریت ہے، پتھر ہے، گچ ہے، چونا ہے، سرما بھی لکھا ہے، ان سب چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے. اور جہاں مٹی کی جنس نہیں ہے جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے، اناج ہے، ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا دوستو. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اچھا جی. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کے پاس مٹی یا پتھر تو موجود نہیں ہے، یہ بہت اہم مسئلہ یاد رکھیں، مٹی یا پتھر تو نہیں ہے، کپڑا ہے، تکیہ ہے، بستر ہے، برتن ہے، یہ کرسی ہے، ان چیزوں پہ براہ راست تیمم کر سکتے ہیں دوستو؟ نہیں کر سکتے نا، یہ بات تو ابھی صاف ہو گئی. ان پہ تو تیمم نہیں ہو سکتا، کپڑے پہ نہیں ہو سکتا، تکیے پہ نہیں ہو سکتا، بستر پہ نہیں ہو سکتا، کرسی پہ نہیں ہو سکتا، برتنوں پہ نہیں ہو سکتا، ان پہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ان چیزوں پر گرد و غبار اتنا لگا ہوا ہو، گرد و غبار جانتے ہیں نا، مٹی وغیرہ، دھول، وہ اتنی زیادہ جمی ہوئی ہے کہ آپ نے آ کے جب کرسی پر ایسے ہاتھ مارا تو آپ کا یہ ہاتھ پورا مٹی ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ یا ایک کپڑا ہے اس پر اتنی مٹی اٹی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کپڑے پہ ہاتھ مارا تو آپ کے پورے ہاتھوں پہ مٹی آ گئی. بات سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں، تیمم اس کپڑے سے آپ نہیں کر رہے، تیمم اس کرسی سے آپ نہیں کر رہے، تیمم اس تکیے سے آپ نہیں کر رہے، بلکہ کس سے کر رہے ہیں؟ اس پر لگی ہوئی گرد و غبار اور مٹی سے آپ کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ایسی چیزیں جس پر بہت زیادہ گرد و غبار لگ گئی ہے اور ایک آدمی جا کر اس پر اپنی دونوں ہاتھ جب مارے تو دیکھا واقعی مٹی مٹی ہو گیا، اور پھر وہ اس کو چہرے پہ پھیر دے، پھر اپنا ہاتھ مارے، پھر دیکھے مٹی ہو گیا ہے، پھر اس کو دونوں ہاتھوں پہ پھیر دے تو اس کا تیمم بھی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مسئلہ بہرحال اہم ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کوئی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ مٹی یا پتھر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتے، خاص طور پہ جو ہمارے سرد علاقے ہیں. ایسا ممکن ہے دوستو، یاد رکھیں، ہر فقہی مسئلہ ممکن ہے. بہت سارے مسائل ہماری فقہ کی کتابوں میں ایسے لکھے ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو فضول کی باتیں، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایسی جگہ چلا جائے کہ جو نہ زمین پر ہے اور نہ کہاں پر ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
آج دیکھیں نا دنیا خلا میں جا رہی ہے، ہم ہوائی جہاز کے اندر ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب ہوائی جہاز پر جو آدمی سفر کر رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلے کی حد تک کہ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ نماز کے لیے قوام علی الارض شرط ہے۔ کھڑا ہوا نمازی اس کے پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہو یا ایسی چیز پر کھڑا ہوا ہو کہ وہ چیز زمین پر ٹکی ہوئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے تخت بچھا دیے، لکڑی کے تخت بچھا دیے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس لیے ہوگی کہ تخت کے پیر کہاں ٹکے ہوئے؟ زمین پہ ٹکے ہوئے، ہو جائے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہوائی جہاز تو ہوا میں اڑ رہا ہے نا، اس کا نہ زمین سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے کہ زمین پہ کھڑا ہوا نہیں ہے، نہ کسی ایسی چیز کے سہارے پر ہے کہ اس چیز کا سہارا زمین سے ٹکا ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس اصول کو اگر لیا جائے تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے والے کے پیر کا قوام یعنی ٹکاؤ زمین پر نہیں ہے، لہذا نہیں ہو سکتی، وہ منع کرتے۔ لیکن دوسرا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ ہوا کا جسم اللہ پاک نے رکھا ہے، اگرچہ یہ لطیف ہے، نظر نہیں آتی ہوا، لیکن جسم تو ہے، ہوا کا بھی ہے، لہذا جہاز ہوا پر ہے اور ہوا کا قوام زمین پر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو لہذا اس ہوا کو ہم جہاز کے لیے بمنزلِ زمین کے قرار دیں گے، نماز ہو سکتی۔ مقصد دیکھیں یہ صورتیں ہو سکتی ہے، یعنی یہ آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ معاملات آج دنیا میں پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں دائیں بائیں کوئی مٹی پتھر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ آپ کے برفانی علاقے، اور یہ ہمارے ملک میں بھی ممکن ہے۔ آپ سردی کے موسم میں چلے جائیں نا، یہ جو شمالی علاقے ہیں ہمارے کاغان، ناران، گلگت ہے، اس میں سفید ہی سفید برف نظر آتی، دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، جو حضرات وہاں گئے ہیں یا سفر کیا ہے۔ تو اب وہ آدمی اگر وہاں پانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بات سمجھ میں؟ تو اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کپڑا ہے، تکیہ ہے، یا خود اس گاڑی کی سیٹ پر اتنی گرد جمی ہوئی ہے، گرد و غبار لگا ہوا ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ مارے تو پورے ہاتھ مٹی ہو جاتے ہیں، تو ان پر وہ تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ پتھر پہ تیمم ہو سکتا ہے، یہ بات تو آ گئی نا، پتھر پہ ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کے لیے گرد و غبار شرط نہیں ہے۔ بہت سارے پتھر آپ اٹھائیں گے نا، صاف ستھرے، اسموتھ، ایسے چمکدار چکنے پتھر ہوں گے، اس پر مٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو کسی کے ذہن میں آئے کہ یار تیمم کے لیے تو سنا تھا کہ بھئی ہاتھوں پہ مٹی لگ جائے، وہ شرط یاد رکھے کہ پتھر کے لیے نہیں ہے۔ پتھر اگر موجود ہو تو صرف اس پہ ہاتھ مارے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو اینٹیں بنتی ہے آج کل، اینٹیں، یہ اینٹ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسی حکم کے اندر ہے، اور یہاں تک لکھا کہ اگر کسی نے پتھر کو یا اینٹ کو اچھی طرح دھو لیا، اتنا دھویا کہ اس کو بالکل چمکا دیا، گرد و غبار کا نام نہیں رہا، تب بھی پتھر کے اوپر، اینٹ کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو پاک مٹی ہو، پاک پتھر ہو، چاہے پتھر پہ گرد و غبار مٹی نہ ہو، تب بھی اس کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے۔ اچھا، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو محسوس ہو کہ مٹی تو ہے، تیمم کی ضرورت پڑ گئی، لیکن محسوس اندازہ ہو جاتا ہے یا بدبو آ گئی کہ بھئی لوگ تو یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کے تقاضے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جیسے عام راستے ہوتے ہیں یا خاص طور پہ گاؤں دیہات میں سفر میں
کوئی بھی مسافر کہیں بیٹھ جائے تو اندازہ انسان کو ہوا کہ بھئی یہ وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے جہاں پر لوگ پیشاب وغیرہ کا تقاضا کرتے ہیں، تو بھئی اس مٹی پر تو میں تیمم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ایک لفظ سنا جو بار بار عرض ہوا کہ تیمم کس پر ہوگا؟ پاک مٹی پہ، پاک مٹی یا پاک پتھر۔ لہٰذا جس مٹی پر پیشاب وغیرہ کا اثر ہو یا بڑے تقاضے کا اثر ہو، یا پتھر پہ پیشاب یا بڑے تقاضے کا اثر ہو، یاد رکھیں کہ اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہاں کسی نے قضاء حاجت کیا ہے، بڑا تقاضا ہے، چھوٹا تقاضا۔ البتہ اگر انسان کہے یار مجھے شک ہے، یقین نہیں شک ہے، تو شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر تو انسان دنیا میں کہیں بھی تیمم نہیں کر سکتا بھائی، پھر تو کس جگہ کے بارے میں دعویٰ ہوگا؟ کوئی بھی آ کے آپ سے کہے کہ یار آپ تیمم کر رہے ہو، ممکن ہے کوئی یہاں بیٹھا ہو اس نے کچھ کیا ہو۔ اس لیے شریعت آسان ہے، الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے یقین کے حکم کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ محض ایک شک ہے کہ شاید یہ مٹی ایسی ہو، شاید یہ پتھر ایسا ہو، اس سے کوئی حیثیت پہ فرق نہیں پڑے گا، اس مٹی اس پتھر پہ تیمم کر سکتے۔ لیکن یقین ہو جائے، نشان نظر آ جائے، بدبو محسوس ہو جائے، تھوڑی دیر پہلے کوئی بیٹھا ہوا نظر آ جائے، یا قریب کا کوئی مستند آدمی بتا دے کہ بھئی یہاں نہ کریں، یہاں تو لوگ بیٹھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو اس جگہ سے پھر انسان تیمم نہ کرے بلکہ اس کے لیے دوسری جگہ کو تلاش کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔